بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے کارکن جو یہاں آج موجود ہیں، میں تہہ دل سے آپ سب کی مشکور ہوں۔ ایک مشکل لمحہ آیا ہے، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کی خاص عنایت اور معجزہ ہوا جو کل عمران خان صاحب بچ گئے۔ یہ ظالموں نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ برحق ہے۔ اللہ نے جب اس کی حفاظت کی تو یہ جو مرضی کر لے، جس طرح مرضی کا تماشے اکٹھے کر لے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے ایک بہادر انسان، ایک سچا مسلمان اور ایک لوگوں سے محبت کرنے والا اور پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہے۔ میں کل ان کی ہمت دیکھ کے اور داد دے رہی تھی اس بات کی، میں تو وہاں تھی اور کھڑے ہوئے جب ان کو اتارا جا رہا تھا کنٹینر سے، میں اندر کھڑی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے آرام سے مجھے لے کے جانا پہ تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ بات تھی۔ اور جب وہ نکلے ہیں، جس بندے کے ٹانگ میں 4 گولیاں لگی ہوئی ہوں، کس تکلیف سے وہ گزر رہے ہوں گے، اور صرف اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے نہ صرف مسکرائے بلکہ ہاتھ اٹھا کے اور پھر مکہ دکھا کے بتایا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت بے شرم بے غیرت ہیں، ان سے ہم آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان سے ہماری جان چھڑا کے ہی رہیں گے۔ یہ ذرا ایمبولنس کو گزرنے دیجئے، ایک سیکنڈ ایمبولنس کو گزرنے دیجئے پلیز، ایمبولنس کو گزرنے دیں جی، ذرا ایمبولنس کو گزرنے دیں پلیز، ذرا ایمبولنس کو گزرنے دیں، ذرا ایمبولنس کو گزار دیجئے۔ آپ کو میں یہ بتاتی چلی جاؤں، نہ صرف خان صاحب کو، ان ظالموں نے جس طرح یہ لگا کے اور وہاں انہوں نے گولیاں برسائیں، اللہ کی خاص مہربانی کہ شکر ہے خدا کا کہ وہ جتنے لوگ کنٹینر، جتنے ہمارے کارکن تھے، گولیاں ضرور لگی، کسی کے جوش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ خاص طور پہ میں ماہر کی عمر ماہر کا نام لینا چاہوں گی۔ خون بہہ رہا تھا اور وہ نعرے لگا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا خان صاحب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جذبہ ہے، اس جذبے کے بغیر کبھی آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آج وہ جو سارے گھسپیٹھیے ہیں نا، وہ گھسپیٹھیے وہ آج پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف بسے۔ ایک سیکنڈ، ڈاکٹر یاسمین راشد تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بہادری ہمارے لیڈر صاحب نے کل دکھائی ہے اس کی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہے۔ نہ صرف انہوں نے اتنی تکلیف کے باوجود تکلیف دکھائی نہیں، اور اوپر سب سے بڑی بات ہے ہم سب کو تسلیاں دے رہے تھے، ہم سب کو تسلیاں دے رہے تھے کہ مت فکر کرو میں ٹھیک ہوں، مت فکر کرو میں ٹھیک ہوں۔ اس سے زیادہ بہادر اور کوئی لیڈر ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بہادر کوئی اور مسلمان ہے؟ میں آپ کو بتاتی جاؤں، آج سے 2 دن پہلے، کیونکہ مجھے چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ خطرہ ہے، خطرہ تو ہمیں پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ خطرہ ہے، ان بے شرموں کو اور بے غیرتوں کو فکر ہی ہماری اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے لیڈر کو نشانہ بنائیں۔ تو میں نے کہا ان کے پاس کھڑے ہو کے، جس وقت ہم اکٹھے آپ کو پتا سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو میں نے آہستہ سے کہا، میں کہ خان صاحب اس وقت چیف سیکرٹری نے بھی کہا ہے اور ساری کیبنٹ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو یہاں سامنے ہم شیشہ بام پروف شیشہ لگا دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط حرکت ہو تو آپ کے لیے تحفظ ہو۔ تو میں اس بندے کا ایمان اور عقیدہ دیکھ کے اس وقت پریشان ہوئی جب انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا اللہ ہے، اور اللہ نے پھر یہ بات یہ جس بندے کا اعتماد اور اعتقاد اتنا مضبوط ہو، پھر اللہ نے تو اس کو پھر پروٹیکٹ ہی کیا نا، اللہ نے اس کو بچایا اور ان بے شرموں کے منہ پہ چپیڑ ماری۔ وہ کہتا ہے نا جب تک
اللہ نہیں چاہے گا مجھے کوئی نہیں لے کے جا سکتا. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, وہ ایسا بہادر لیڈر ہے, وہ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے اگر مجھے, میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے عرش شریف جیسی موت ملے. جو بندہ شہادت پہ یقین کرتا ہو اس کو کیا روک سکتے ہیں؟ کوئی دنیا کا بندہ نہیں روک سکتا. وہ شہادت کے جذبے کے ساتھ چلے ہوئے ہیں اور ہم بھی سارے ان کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ ہیں, اور ہم میں سے کوئی وہاں سے نہیں ہلے گا نہ مڑے گا. یہ ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت قوم کا جذبہ کس طرح جلا. ہم ساری زندگی محکومی میں بیٹھے رہے, ساری زندگی غلامی کرتے رہے, ساری زندگی گورے انگریزوں کے سامنے سجدے کرتے رہے. یہ کم بخت یہ جو چیری بلاسم میں جا کے جوتے پالش کر کے, اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں, نہ تمہاری عزت نہ تم نے پاکستان کی عزت رہنے دی. یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ تمہارے منہ پہ چپیڑ ماری. ہر وقت ترلے منتے کرنے کے بعد وہ بائیڈن نے کہا سب سے خطرناک ملک پاکستان ہے. ہاں پاکستان خطرناک ہے تمہارے لیے, امریکہ والوں پاکستان تمہارے لیے خطرناک ہے, کیونکہ یہاں مسلمان رہتے ہیں اور ایمان والے رہتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے ہمارے نبی کی امتی رہتے ہیں. ہمیں کیوں ڈر لگے تم سے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, نہ تمہارا خوف ہے. تم بھول جاؤ, ہمارا سر سوائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں اور نہیں جھکتا, اور تمہارے جیسے جھٹمولیوں کا ہم نے کیا پرواہ کرنی ہے. ہم تمہارے لیے خطرناک ضرور ہیں کیونکہ ہمارا جذبہ تم سے بہت زیادہ مضبوط ہے, اور ہم وہ مخلوق ہیں جو اس وقت اپنے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروائی, ہم پیچھے ان کی سنت, ان کی ہر بات جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ظلم دیکھو اور خاموش رہو, یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. ظلم دیکھو گے تو ہماری ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ ہم کھڑے. کم ظلم کیا انہوں نے, ان بے شرموں نے گولیاں چلائیں, 15 بندے ہمارے زخمی کیے, اور وہ جو بیچارہ ایک معظم جس کا نام تھا مسکین اپنے بچے لے کے آیا ہوا, 3 بچے, ظالموں وہ جو آدمی تھا اس نے گولی مار دی ان کو. پھر ہمیں پاگل بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ مذہبی, وہ تو خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا آپ کو کہ یہ مذہبی کارڈ چلا کے اور کوشش کریں گے. تبھی آج ہم FIR رجسٹر کرا رہے ہیں کس کے خلاف؟ رانا ثناء اللہ. نہیں جی, صرف رانا ثناء اللہ کے خلاف نہیں, شہباز شریف کے خلاف اور وہ جنرل فیصل کے خلاف. اور خدا کا خوف کرو, کوئی ڈرو اللہ سے. پاکستان میں رہ جانا ہے ہم نے, تم نے آگے کبھی نہیں جانا, ہم سب نے نہیں جانا. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کے کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں. تم چند لوگوں نے اس فوج کی بدنامی کر کے, بے عزتی کر کے ساری دنیا میں ہمیں بے عزت کر ڈالا ہے, اور اللہ کے سامنے بھی ہمیں بے عزت کر رہے ہو. تم بے شرمو, تم کب تک کر سکتے ہو؟ میں بتانا چاہتی ہوں فیصل صاحب, یہ فوج ایک طرف, آپ جو فوج کو ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں کہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں, وہ آپ کے بچے جو روزانہ شہید ہوتے ہیں جا کے فرنٹ کے اوپر, آپ یہاں بیٹھ کے اور روزانہ غلط قسم کے کام, آپ کانسپریسی کرتے ہیں. آپ اس لیڈر کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لیڈر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے. اس سے زیادہ مقبول لیڈر کوئی اور نہیں ہے. یہ دنیا کی چھٹی زیادہ بڑی پارٹی ہے. کیا کر سکتے ہو؟ یہ کچھ نہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیا کر لو گے. میں تمہارا نام 10 دفعہ لوں گی, میں کہوں گی یہ فیصل نے کروایا ہے, یہ فیصل نے کروایا. میں کہہ رہی ہوں وجہ یہ ہے کہ کسی کی کیا جرات ہے, نکلے ہمارے سامنے آئے نا اور بتائے. یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. میں اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم اس دھرتی کی مائیں اور بیٹیاں ہیں. ہم اس دھرتی کے ساتھ جو زیادتی, اس پاکستان کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے, اس کے سامنے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور کر لو جو کرنا ہے. کتنی گولیاں چلاؤ گے, کتنوں کو مارو گے؟ مار سکتے ہو اس 22 کروڑ عوام کو. کہاں تک اپنا یہ ساری تماشے لگاؤ گے؟ کب تک اپنی بھی بے عزتی کراؤ گے اور باقی دنیا کے سامنے ہمارا منہ کالا کرواؤ گے؟ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ میرا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے ایمان تو پہلے ہی بڑا پختہ تھا, لیکن اپنی لیڈر کی بہادری دیکھ کے
اور جس طریقے سے اس نے اس مشکل وقت میں سے نکلا ہے، میرا ایمان مضبوط تر ہو گیا ہے۔ جو انسان اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہو، جو جس انسان کا توکل ہی اللہ پہ ہو، اور اس کو کون چک سکتا ہے؟ میں نے تو خان صاحب کو اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، ڈاکٹر یاسمین زندہ باد، ڈاکٹر یاسمین زندہ باد۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں، ہمارے لیے بڑا مشکل دن تھا۔ ہم سے پوچھے، جب ہم کنٹینر سے خان صاحب کو نیچے لے کے آئے اور ان کا خون بہ رہا تھا، آپ پوچھے ہمارے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے ہمیں کتنی تکلیف تھی؟ ہمارے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور ان بے شرموں کو احساس نہیں ہے کہ اس پورے پاکستان کا، اس 22 کروڑ عوام کی ایک امید ہے، وہ جو ہے عمران خان، اور تم اس کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور تم کو لوگوں نے تمہاری بوٹیاں نوچ لینی ہے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ آج سارا پاکستان بند ہوا ہے، آج سارا پاکستان بند اس لیے ہوا ہے کہ ہم غصے میں ہیں، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں تنگ کرتے ہو تم لوگ۔ ہم وہ لوگ جو پرامن مارچ کرتے، 6 دن ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں، ساری دنیا چل رہی تھی۔ اور ظالموں، ہم نے ایسا کام کرنا تھا؟ اگر میں کنٹینر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے ساتھ میری بہنیں کھڑی ہوتی تھی، تو کیا ہم کوئی بندوق لے کے آ رہے تھے؟ وہ ہم نہ ہتھے لوگ، ہم تو ایک پرامن مارچ کر رہے تھے، اپنے ملک کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر، اور خاص طور پہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں کوئی محکومی نہیں چاہیے۔ ہم کیوں محکوم ہو کے رہے؟ بالکل خان صاحب کہتے ہیں ہم کوئی جانور ہیں، ہم کوئی بکریاں بھیڑیں ہیں کہ آپ ہم پہ جو مسلط کرو گے ہم برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں برداشت کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، انشاءاللہ خان صاحب، ہم سارے آپ کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح، جہاں کہیں گے ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے، آپ جہاں کہیں گے جائیں گے، ہمیں اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اس بات کو بلیو کرتے ہیں، اپنی ملک کی بقا کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے ہم قربان ہو جائیں، اس سے بہتر موت نہیں اور ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں جو بے شرم جو بیٹھے ہوئے ہیں، کون بچائے گا پاکستان؟